عرب ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوئے۔ نماز عید کے بعد دنیا بھر میں بالخصوص فلسطین کے امن کے لیے دعائیں، مسجد الاقصی کی آزادی کی بھی دعا، مناسک حج کا سلسلہ بھی جاری۔ حجاج آج مزدلفہ سے منا جا کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، جانوروں کی قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ کراچی میں بوہرا برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ بوہرا برادری کے عید کے اجتماع صدر پاکستان چوک، حیدری اور دیگر علاقوں میں ہوئے۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہمراہ۔ جدہ پہنچنے پر ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈول، دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ پر اہم گفتگو ہوگی۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بند کرانے کی بات دہرا دی۔ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر فریڈرک مرٹز سے ملاقات میں ٹرمپ نے کہا فخر ہے کہ 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ دونوں ممالک سے کہا کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ 6 روز سے مسلسل زلزلے کے رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں زمین ایک بار پھر لرز اٹھی، 7:58 پر جھٹکا محسوس ہوا۔ شدت ریکٹر اسکیل پر 1.8، گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ملیر کے شمال مغرب میں 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اور کراچی پولیس کی پنجاب میں کامیاب کارروائی، رحیم یار خان سے مغوی خاتون اور 3 بچوں کو بازیاب کروا لیا۔ ایک اغوا کار گرفتار، خاتون اپنے 3 بچوں سمیت 10 اپریل کو سعید آباد سیکٹر 4G سے لاپتہ ہوئی تھی۔ اور 2 بڑی عالمی طاقتوں میں برف پگھلنے لگی۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان تجارتی تنازعات پر ٹیلی فونک رابطہ، شی جن پنگ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ چین کی دعوت، دونوں رہنماؤں کا باہمی تعاون بڑھانے اور غلط فہمیاں دور کرنے پر اتفاق۔ تجارتی معاہدے کی پیچیدگیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، چینی صدر کا چین کے خلاف منفی اقدامات واپس لینے کے لیے امریکی ہم منصب پر زور۔ ماضی کے دوست آج دشمن بن گئے، دنیا کے امیر ترین طاقتور ترین سے جنگ۔ ایلن مسک کا صدر ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ، الزام لگایا کہ صدر ٹرمپ کا نام جنسی اسکینڈلز میں بدنام ایپسٹن کے فائلوں میں موجود ہے۔ کہا کہ اگر میں نے مدد نہ کی ہوتی تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ مسک کی ناراضگی کی وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیسلا کے سربراہ جس شخص کو ناسا کا سربراہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ڈیموکریٹ تھا، انہوں نے اسی لیے جیرڈ آئز میک کی نامزدگی مسترد کر دی تھی۔ اگلی بار پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس اسے رکوانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ پاکستانی وفد کے سربراہ بلال بھٹو کا واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں اظہار خیال، بولے بھارت کہتا تھا مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی صدر نے کہہ دیا کشمیر عالمی تنازع ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں، یہ حقائق نہ ہوتے تو امریکہ کی پالیسی مختلف ہوتی۔ شملہ معاہدے کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں۔ ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی 2 طرفہ معاہدے کو معطل یا منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہمارے کیسز کو آئین و قانون کے مطابق سنا جائے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی عدالتوں سے اپیل، کہا احتجاج کا فائنل پلان بانی پی ٹی آئی خود دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، بانی کے خلاف کیسز کو فرمائشی پروگرام قرار دے دیا۔ احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم نے تحریک سڑکوں پر کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے فنڈز انسانی فلاح پر لگانے کا حکم دیا ہے۔ معاشی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بجٹ سے پہلے کرائیں گے، اگر ملاقات نہیں کرائیں گے تو پھر لائحہ عمل طے کریں گے۔ کرپٹو کرنسی کی دنیا میں پاکستان بھارت سے بہت آگے۔ پاکستان نے امریکہ کے صرف 3 ماہ بعد ہی اپنا بٹ کوائن ریزرو بنا دیا ہے۔
کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن کانفرنس میں دنیا کو حیران کر دیا. کہا کہ پاکستان حکومتی سطح پر اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، خریداروں کو من پسند جانور کی تلاش. عارضی منڈیوں میں بھی لوگوں کا رش. نیو کراچی کی مویشی منڈی میں خوبصورت بیل کالو خریدار کا منتظر. لاہور کے شہری من پسند جانوروں کی سجاوٹ میں مصروف. بچے بھی مہمانوں کی خاطر مدارت میں مگن. موسمی ہو یا پیشہ ور کسائی، کریں گے خوب کمائی. کسائیوں کا سیزن آ گیا. عوام کی جیبوں پر چاقو چھریاں چلانے کی تیاریاں، اوزاروں پر دھار لگا لی. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کی کمی. کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی. نیپرا نے بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے. کراچی والوں کے لیے خوشخبری، بڑی عید کے تینوں روز گیس ملے گی. عید کے پہلے دن صبح 5 بجے بحال ہونے والی گیس پیر کی رات 12 بجے تک بلا تعطل فراہم کی جائے گی. منگل 10 جون سے گیس فراہمی کا پرانا شیڈیول بحال ہو جائے گا. کراچی میں نوجوان پر بااثر شخص کے تشدد کے واقعے کا ڈراپ سین. متاثرہ نوجوان نے ملزم کو معاف کر دیا. سدھیر نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا. عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے کوئی اعتراض نہیں. عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فائرنگ سے جاں بحق علی عدیل نقوی کی نماز جنازہ ادا. خالد مقبول صدیقی، انیس قائم خانی، فاروق ستار سمیت دیگر کی شرکت. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ واقعہ شہر کا امن تباہ کرنے کی سازش ہے. مقتول MQM پاکستان کے ٹاؤن ممبر تھے. دوستوں کے ساتھ الکرم سکوائر پر بیٹھے تھے. 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے فائرنگ کر دی. اور کوئٹہ کے اسپتال میں نامعلوم خاتون کمسن بچی کو چھوڑ کر فرار. بچی کی عمر 5 سے 6 سال ہے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق بچی کو جلانے کے ساتھ جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں. بچی کو تشویشناک حالت میں وارڈ میں داخل کر دیا گیا.